اصل بات یہ ہے نا علی صاحب، میں بات روایتوں کی طرف تو میں ابھی جا ہی نہیں رہا، نہ میں نے اکٹھا کی ہے، میں صرف آپ سے جو ایک میسج ہے مسلمان کا، جی جی آپ ایک کافر، یعنی آپ نے یہ آیت بتائی ہے، یہ قرآن کا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، ادیان پر غالب کرنا، یہ رسول اللہ کا مشن تھا، اسی مشن کے لیے آئے تھے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی حکومت 30 سال میں جو خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں، اس کا اہل سنت کے مطابق وہ بالکل بین وہی جو آئیڈیل اسلامی حکومت ہے، وہ نظام حکومت جو رسول اللہ نے بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام دین دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا، تو غالب تو نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی، غالب تو دین نہیں اس لیے نہیں اور چند عبادات، اور یا جس طرح سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر جو آپ جس طریقے کے رسومات کرتے ہیں، میں ذاتی طور پہ معذرت کے ساتھ، ہمارا تو یہ نظریہ نہیں ہے کہ دین اس کے لیے آیا تھا کہ ان کی یعنی ایام منائے جائیں یا اس طرح کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ کام یہ تھا کہ اللہ کی دین کو اس دنیا پر غالب کرنا ہے، اسی لیے سیدنا حسین اور باقی صحابہ یا جو لڑے ہیں انہوں نے یہ کہا۔ بات یہ ہے کہ ہم جس وقت کافر کے سامنے یہ مقدمہ آپ والا رکھیں گے، یہ تو کوئی دین ناکام، واضح طور پہ یہ ناکام، یہ ہے اصل بات۔ وہ تو حدیث نہیں مانتا، وہ تو یہ روایتیں نہیں مانتا، وہ کہے گا کون سا کافر، کون، دیکھیں یہ ہے میرا کافر کے سامنے اگر آپ یہ رکھ دیں نا کہ سب صحابہ معصوم تھے، ان سے خطا سرزد نہیں ہوئی، وہ دنیا کی طرف راغب نہیں ہوئے، وہ اس بات کو نہیں مانے گا۔ دیکھیں کافر کو آپ پاگل سمجھتے ہیں، کافر کو آپ بیوقوف، ایک منٹ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، کافر تاریخ اسلام کو جانتے ہیں ہم سے اور آپ سے بہتر، جو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں پاور اسٹرگل، صحابہ کے درمیان پاور اسٹرگل تھا، وہ بخوبی جانتے ہیں، ہم سے بہتر، آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ مسلمان چاہے وہ انکار کر دیں، چھپا دیں، ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قلم کاغذ مانگی ہے تو صحابہ نے ان سے بدتمیزی کی ہے۔ یہ حدیث کرتاس کو نہیں جانتے کافر یہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں پہ جاتے تھے حکم دیتے تھے کہ آ جاؤ، کہ لوگ مانے کرتے تھے کہ ہوا گرم ہے، اب نہیں جائیں گے، آپ خود جائیے لڑائی کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ کافروں کو یہ نہیں پتا کہ کافروں نے جتنی تحقیق کی ہے نا اسلام میں، وہ آپ سمجھتے ہیں ہم ان کو جھوٹ بول دیں، وہ سب صحابہ معصوم تھے، یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ صحابہ سے کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے۔ ایک منٹ بھائی صاحب، ایک منٹ، صحابہ حکومت جیسے پوری دنیا میں ہوتی ہے، ہر جگہ ایک پاورفل شخص جب مرتا ہے اس کے بعد پاور اسٹرگل ہوتی ہے۔ بات سنا آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں، میں آپ کی سمجھ گیا ہوں، میری باری ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی شخص مرتا ہے، ابھی امریکہ میں ایک صدر مر جائے، اس کے بعد اگلا صدر کون ہوگا، وہاں پہ بہت پاور اسٹرگل ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے ہاں قانون ہے، ایک قانون ہے کہ اس کے مطابق چلیں گے نا۔ اب پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، ایک بادشاہ مرتا تھا تو اس کے بعد اس کے بیٹے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ آپ یہ کافر کو بتائیں کہ صحابہ اتنے معصوم تھے بھائی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے، وہ کوئی نہیں، کوئی اختلاف ہی پیدا نہیں ہوا، یہ کوئی مانتا ہے؟ کافر پاگل ہے؟ یہ کافر اس بات کو مانیں گے کہ نبی جیسے سب انبیاء کی تاریخ ہے، سب انبیاء کی۔ آپ نے ایک سوال کیا، اس کا جواب نہیں لیں گے، چلیں آپ بات کریں۔ بولے میں بعد میں کروں گا۔ تو یہ کافر کو ہم یہ جھوٹ بتا دیں بھائی کہ اسلام کی عزت یہ بنتی نہیں ہے، یہ اسلام کی بے عزتی ہے جھوٹ کہنا۔ وہ کافر عاقل ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان کے ساتھ غداری کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے ان کی بات نہیں مانی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ انیلیات ہے، یہ دنیا میں یہ لوگ آپ تاریخ بتائیں نا کہ ایک شخص خود شریف ہے، خود اخلاق کا نمونہ ہے، لوگ کچھ اس کی قدر کرتے ہیں، کچھ قدر نہیں کرتے، یہ اس اچھے شخص کی بے عزتی نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے جس آیت کا ذکر کیا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، کہ دیکھیں آپ ہی کے اگر یہ کہہ دیں نا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے، آیت تو یہ ہے، دیکھیں يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويعبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى، سورہ توبہ میں، ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ سب ادیان پہ وہ غالب آ جائیں، چاہے وہ مشرکین کو یہ بات پسند نہ آئے، سب ادیان پہ غالب آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے سنہ 11 ہجری کے آغاز میں، وہ سب ادیان پہ وہ غالب نہیں تھے بھائی، کچھ جزیرۃ العرب میں مشرکین کو انہوں نے شکست دی ہے، سب ادیان پہ غالب نہیں ہے۔ دنیا ابھی جو ہے دنیا کے کونے کونے میں شرک کفر اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے،
اگر آپ یہ ملاک بنا دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے نا، تو یہ تو ناکام ہے، ناکامی. لیکن آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کے بعد ابو بکر آیا، عمر آیا، اس کے زمانے میں بھی سب ادیان پہ غالب نہیں ہوئے. آج بھی ادیان جو ہیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، بودھزم ہے، وہ ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے. ان کے پاس سائنس بھی زیادہ ہے، پیسے بھی زیادہ ہیں، فوجی طاقت بھی زیادہ ہے. کفار اگر چاہیں جب چاہیں اسلامی ممالک پہ اچھی طرح سے قبضہ کر سکتے ہیں. وہ ان کی شرافت ہے کہ قبضہ نہیں کرتے. یہ امریکہ، یورپ، ان لوگوں کی شرافت ہے. اگر وہ مسلمانوں جیسے مسلمانوں نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا نا، کہ مسلمان کے پاس جب طاقت تھی ان کے سرزمین پہ حملہ کرتے تھے، ان کے لونڈیوں کو اٹھا کے لے کے آتے تھے، ان کی لڑکیوں کو، ان کے مردوں کو قتل کرتے. وہ اگر چاہیں ابھی روکنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. ابھی سعودی عرب دفاع کر سکتا ہے اپنا. سعودی عرب جوتے چاٹتا ہے امریکہ کا کہ تم ہمیں بچا لو، یا مصر وغیرہ. جب چاہیں یہ مغربی ممالک اگر اسلامی سرزمینوں پہ حملہ کریں، یہاں کے مردوں کو قتل کریں، یہاں کے عورتوں کو اپنے لیے لونڈی بنا دیں، روکنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی طاقت، ان کی اکانومی، ان کے پاس سائنس، سب کچھ زیادہ ہے، لیکن ان میں انسانیت مسلمانوں سے بہتر ہے. اچھا، تو لیکن آیت کا مطلب یہ نہیں ہے لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس کا مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ یہ آیا کہ سب ادیان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین غالب ہو جائے گا. وہ کب ہے؟ یہ کتاب بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، حدیث نمبر، صفحہ نمبر 618، باب نزول عیسی ابن مریم، صفحہ نمبر 3449. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. ابن مریم ایک زمانہ آئے گا لیکن وہ امام نہیں ہوگا، امام مسلمانوں کا ہوگا. اچھا، جب یہ پتا چلا، ملاحظہ فرمائیے سنن سعید ابن منصور ہے، جزء 8 چاپ دار العلوکل النشر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے تفسیر سورۃ الصف، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جابر ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں ليظهره على الدين كله خروج عیسی ابن مریم. یہ اس زمانے میں ہوگا جب عیسی ابن مریم امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے. سب ادیان پہ غلبہ کب ہوگا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. اور اسی طرح سنن سعید ابن منصور جلد نمبر 5 میں ملاحظہ فرمائیے سورہ توبہ میں پھر جابر سے روایت ہے خروج عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام لیظہرہ علی الدین کلہ، جب خروج عیسی ابن مریم ہوگا. یہ کتاب تفسیر در منثور جزء 4 ملاحظہ کریں سورہ توبہ کی یہ آیت. اچھا، لیظہرہ علی الدین کلہ، جابر نے روایت کی ہے لا یکون ذلک حتی لا یبقى یہودی ولا نصرانی صاحب ملت الا الاسلام. تمام ادیان پہ غلبہ اس وقت ہوگا جب دنیا میں ایک یہودی بھی نہیں بچے گا، ایک نصرانی نہیں ہوگا، سب لوگوں کا دین اسلام ہوگا. حتی تأمن الشاة الذئبہ والبقرة الاسدہ والانسان الحیہ. وہ زمانہ اتنا امن کا زمانہ ہوگا کہ دمبے کو بیریے سے کوئی خوف نہیں ہوگا، گائے کو شیر سے خوف نہیں ہوگا، اور انسان کو سانپ سے خوف نہیں ہوگا. وحتى لا تقرض فأرة جرابا وحتى توزع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. وہ اس وقت ہوگا کہ چوہے جو ہیں بھی امن سے رہیں گے اور کسی سے جزیہ بھی نہیں لیا جائے گا. دنیا میں سب صلیبیں توڑی جائیں گے اور خنزیر کا نسل بھی ختم ہوگا. وہ اس وقت ہوگا کہ عیسی ابن مریم آئے گا. اچھا، ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آخر الزمان میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو یہ ہوگا. تو یہ میں نے مختصر سے بیان کیا آپ کی خدمت میں، کیونکہ آپ کو جلدی ہے، میں تفصیل سے جواب نہیں دیتا. آپ بسم اللہ کریں.